illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ابن جوزی ایک بہت طویل روایت لاتے ہیں. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. ایک کتاب ہے بستان الواعظین. ابن جوزی نے اس کے صفحہ نمبر 194 سے 196 تک ایک بہت طویل روایت لے کر آتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا درس جو ہے نا اس روایت ہی کو ہم کور کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا. اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی، یعنی اتنا بلند ہوگا. اچھا کبھی کبھی عربی زبان میں نا ایسے جو 70,000 70 500 100 اس سے مراد ایک طویل بات ہوتی تھی، اس کے لیے وہ بڑے بڑے نمبر استعمال کرتے تھے. تو اس سے مراد 500 سال کا کوئی لفظ جو ہے نا اس کا وہی لٹرل میننگ نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَفُرُشٌ مَرْفُوعَ، اور تخت ہوں گے بلند. تو فرمایا کہ یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کے زمرد اخضر کے 2 پر ہوں گے کہ وہ تخت اڑنے والا پر ہوگا. سبحان اللہ. تو جنتی جہاں چاہے گا یہ وہ تخت اس کو لے اڑے گا. تو اس کے 2 پر ہوں گے اور تخت کے اوپر 70 بچھونے ہوں گے. اب وہی بات ہے، 70 سے مراد کئی بچھونے ہوں گے. ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ تو باریک ریشم کا ہوگا اور اندر موٹا ریشم لگا ہوا ہوگا. اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار کو بھی نہ پہنچے. اس تخت پر ایک حجلہ عروسی ہوگا جو لولو موتی سے بنا ہوا ہوگا. اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سائیوں میں حجرات عروسی میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. تو یہاں سائیوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں ہیں، بلکہ یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیویوں سے بغل گیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی نہ مرد اس سے. یہ بور نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے دل نہیں بھرے گا ان کا. یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا. اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی اے خدا کے دوست، اے اللہ کے دوست، کیا ہمارا آپ میں حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا اے میری محبوبہ تو کون ہے؟ تو کہے گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی ہیں، میں ان میں سے ہوں. چنانچہ اس جنتی کا تخت، اس کے جو پروں والا تخت ہوگا نا، وہ کرسی جو ہے نا اس کو اڑا کر اس بیوی تک پہنچا دے گی. تو بعض نے کہا کہ تخت خود اڑے گا اور بعض نے کہا کہ نہیں، ایک سونے کے پروں والی کرسی ہوگی تو وہ اس کو اڑا کر لے جائے گی اور اس بیوی تک پہنچ جائے گا جو اس کو بلا رہی تھی. تو جب یہ جنتی اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس بیوی کو پہلی بیوی سے زیادہ حسین پائے گا کہ 1,00,000 گنا حسین ہوگی ہے پہلی بیوی سے بھی. تو یہ اس سے بھی 40 سال بغل گیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتائے گی اور نہ اس سے اگتائے گا. جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا. تو یہ حیران ہو جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ، یہ کیسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے، یہ ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی. فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا، کہے گا نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ تجھے تیرے رب نے جھانک کر دیکھا ہے. وہ پوچھے گا پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اسی نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے. یہ جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس کے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے. چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی اے ولی اللہ، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ وہ پوچھے گا اے میری دوست آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی اے ولی اللہ، میں ان بیویوں میں سے ہوں
جن کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اب اس عورت کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے لاکھ گنا بڑھ کر ہوگی، ابھی جس کے پاس سے آیا ہے اس سے لاکھ گنا بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے اور نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ کی عبادت بھی کی تھی، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت تھی جو میں نے آپ سے پچھلے دروس میں عرض کی۔ تو یہ دنیا کی عورت حور سے زیادہ حسین ہوگی، تو یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا کی ہوئی ہوں گی جو جنت میں ہوں گی، اور اس نے تو دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا، نہ وہ تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی، اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھے ہوں گے، جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کے پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنائی جائیں گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لولو کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا، اور اس کی رقت ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کے دائیں آستینوں پر نور سے یہ لکھا ہوگا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ اور بائیں آستین پر یہ لکھا ہوگا اور نور سے لکھا ہوگا الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا کہ اے میرے دوست حبیبی انا لکا لا ارید بکا بدلا، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف و شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی، اگر مسکرائے گی تو اس کی دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوق اس سے گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کے سرینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ تو جیسے جیسے بدن پر اوپر آئے گا تو حسن بڑھتا جائے گا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سارے کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو ماند کر دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں در مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی، اور یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی ہوں گی، بعض لولو کی ہوں گی، اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی، اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد اخضر اور احمر کے تاج پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہرا زمرد اخضر، ہرا اور لال اور احمر، سبحان اللہ۔ رنگا رنگ کے موتی ہوں گے،
جن سے ہر طرح کی خوشبو پھوٹتی ہوگی. جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی. ہر ایک زلف کے جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے. بائیں طرف بھی ایسے ہوگا. اس کے دائیں طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی. ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا, اور اس کی بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا. پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی. ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی. اس کی بیوی کے آگے 1,00,000 نوکرانیاں چلتی ہوں گی. ان کے پاس موتیوں کی انگوٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتی ہوگی, اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی. اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے. ان پر کبھی موت نہیں آئے گی, گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں گے. اسی کو تو قرآن نے کہا ہے نا, بکھرے ہوئے موتی. اللہ اکبر, یعنی کثرت سے ہوں گے. یہ بیوی اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی, اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی. پھر اس سے کہے گی, اے اللہ کے دوست, اللہ اکبر, اے اللہ کے دوست, آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے. پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی. ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی. اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی. جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی, بل کھا کر چلے گی, شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی, رقص کرتے ہوئے چلے گی. اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی. جب وہ کسی کی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی, اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی, اور دوسری طرف کی نوکرانیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی. جب وہ گھومے گی تو اس کی کنیزیں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی. جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گی. نہ اس کا چہرہ خاوند سے ہٹے گا, نہ اس سے غائب ہوگا. جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا. جب وہ 1,00,000 انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل رہی ہوں گی, اور اس کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی. ان پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چین و بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا. اگر اللہ نے اس کو طاقت برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس کی طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ چلی جائے. یہ اپنے خاوند سے کہے گی, اے اللہ کے دوست, اے ولی اللہ, خوب عیش کرو, جنت میں موت کا نام و نشان نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.